السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے چند اور مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے۔ اگر ایسی جگہ سجدہ کیا کہ سجدہ کی جگہ قدم کی جگہ بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوگا۔ سجدہ زمین پر بلا حائل کرنا مستحب ہے، یعنی مصلی یا کپڑے پر نماز پڑھنے سے زمین پر نماز پڑھنا افضل ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب یعنی کسی پریشانی کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک پر سجدہ کرے، لیکن اس صورت میں فقط ناک کی نوک زمین سے مس کرنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی کا زمین پر لگنا ضروری ہے۔ زیادہ بھیڑ کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا اور جس کی پیٹھ پر سجدہ کیا گیا ہے وہ اس شخص کی نماز میں شریک ہے، یعنی دونوں ایک ہی نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کرنا جائز ہے، اور جس کی پیٹھ پر سجدہ کیا گیا ہے وہ نماز میں نہیں یا نماز میں تو ہے لیکن الگ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرنے والے کی نماز میں شریک نہیں، یعنی دونوں الگ الگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو سجدہ نہ ہوا۔ کسی نے 2 کے بجائے 3 سجدے کیے، اگر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرے، کیونکہ واجب ترک ہوا اور فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ سجدہ میں جاتے وقت داہنی جانب زور دینا اور سجدہ سے اٹھتے وقت بائیں بازو پر زور دینا مستحب ہے۔ قاعدہ اخیرہ یعنی کہ نماز کا چھٹا فرض، یعنی آخری قاعدہ کہ جس کے بعد سلام پھیر کر نماز پوری کی جاتی ہے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی دیر میں پوری اتحیات سے لے کر رسولوں تک پڑھ لیا جائے۔ قاعدہ اخیرہ میں پورا تشہد یعنی کہ اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ تشہد پڑھتے وقت اس کے معنی کا قصد ضروری ہے، یعنی تشہد پڑھتے وقت یہ قصد کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ میں اپنے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجتا ہوں۔ تشہد پڑھتے وقت واقعہ معراج کی حکایت مد نظر نہ ہو۔ اتحیات پڑھتے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت مبارکہ کو اپنے دل میں حاضر جانے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور اپنے دل میں جما کر السلام علیک ایھا النبی عرض کرے اور یقین کرے کہ میرا سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے سلام کا جواب اپنی شان کرم کے لائق عطا فرماتے ہیں۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا سنت ہے۔ افضل یہ ہے کہ درود شریف میں درود ابراہیم پڑھے، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ عربی میں پڑھے، غیر عربی میں پڑھنا مکروہ ہے۔ قاعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی انگلیاں نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں۔ قاعدہ میں انگلیوں سے گھٹنے کو نہ پکڑنا چاہیے، بلکہ انگلیاں ران پر گھٹنوں کے قریب رکھنا چاہیے۔